اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منچ پر تشریف فرما راجستھان کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جمیل خان صاحب، جناب ایڈوکیٹ کاشف زبیری صاحب جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں مجلس کے، جناب جاوید خان صاحب کور کمیٹی ممبر، جناب عمران نواب صاحب کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور صاحبزادہ محمد احمد خان سابقہ صدر انجمن خاندان امیریہ و سابقہ صدر ضلع وقف کمیٹی قوم۔ معزز حاضرین کرام، میرے غیور نوجوانوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ اتنی تلخ گرمی کے باوجود بھی آج آپ مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں جو ٹونک کی سرزمین پر منعقد کیا جا رہا ہے، آپ نے اس میں شرکت کی۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے راجستھان پردیش میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے کور کمیٹی بنائی ہے اور جناب جمیل خان صاحب کو اس کی ذمہ داری دی ہے، ان کے ساتھ تمام اراکین بھی ہیں، اور اسی سلسلے میں مجلس کی طرف سے ممبر کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیے، مجلس اتحاد المسلمین کی ممبرشپ کو قبول کریے اور اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی راجنیتی کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے اسی کی تکالیف کو دور کیا جاتا ہے۔ جس سماج اس کا نیتا ہوتا ہے اس کی مشکلوں کو دور کیا جاتا ہے، اس کا وکاس کیا ہوتا ہے۔ جس سماج کے پاس صرف ووٹ کی طاقت ہوتی ہے اور اس کے پاس نیتا نہیں ہوتا تو اس سماج کو کوئی پلٹ کر پوچھتا بھی نہیں ہے۔ جو سماج اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف ووٹ ڈالنے والا ہوں اور میرا کام صرف ووٹ ڈالنا ہے، تو یاد رکھیے آپ کے ووٹ ڈالنے سے آپ کی مشکلات حل نہیں ہوتی ہیں۔ میں راجستھان کے مسلمان سے ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن چکے ہیں، آپ ووٹ لینے والے نہیں بنے ہیں۔ آپ کے دماغوں میں اس بات کو ڈال دیا گیا کہ آپ کو صرف ووٹ ڈالنا ہے اور ووٹ آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزتدار علماء کرام اور میرے غیور نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، آج ہم اپنے وطن عزیز کے آزادی کے 75 سال کے امرت اتسو کو منا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے 16 یا 17 الیکشن ہو چکے ہیں، مگر آج آپ بتائیے بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر 22 یا 23 مسلمان جیت کر آتے ہیں، جو ہمارے مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے صرف 4 اور 5% کے درمیان میں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں جتنے سماج ہیں، جتنی برادریاں ہیں، شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کو چھوڑ کر، چاہے وہ اعلیٰ ذات کے ہوں یا OBC کے ہوں، وہ تمام کے تمام برادروں کی نمائندگی بھارت کی پارلیمنٹ میں یا تو ان کی آبادی سے بڑھ کر ملے گی یا کم سے کم ان کی آبادی تک ان کے اراکین پارلیمنٹ یا ممبر آف پارلیمنٹ آپ کو مل جائیں گے۔
آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں مسلمان جیت کر کیوں نہیں آتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب الیکشن آتا ہے تو سیکولرزم کے نام پر ووٹ دینا چاہیے آپ کو. اور میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، مگر مسلمان قوم کے ذمہ داران بھی الیکشن کے وقت مسجدوں سے اعلان کر دیتی ہیں کہ سیکولرزم کے نام پر ووٹ دو. مسلمان قوم کے بڑے بڑے لوگ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ سیکولرزم کی بقا کے لیے ووٹ دو. مسلمان قوم کو کہا جاتا ہے کہ یہ چناؤ تمہاری زندگی اور موت کا الیکشن ہے. بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کا کون سا ایسا چناؤ ہے جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا نہیں بنا؟ چناؤ کے بعد جب ہم مر جاتے ہیں تو کوئی آ کر پوچھتا نہیں ہے. چناؤ کے بعد جب ہم کو پولیس تھانے لے جا کر مار مار کر ہماری کسٹوڈیل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. چناؤ کے بعد جب مجھے ایک جانور پالنے کے نام پر مار کر روڈ پر قتل کر دیا جاتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر جب چناؤ آ جاتے ہیں زندگی اور موت کا معاملہ بن جاتا ہے. مسلمانوں کے بچے سکول میں نہیں ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں کالجز میں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کی اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے. مگر یہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ تمام ناانصافیوں کا خاتمہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اپنا نیتا بنانا پڑے گا. کوئی نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی نیتا زمین سے نکل کر نہیں آئے گا. آپ کو نیتا بننا پڑے گا، آپ کو لیڈر بننا پڑے گا، آپ کو قائد بننا پڑے گا، آپ کو کمانڈر ان چیف بننا پڑے گا. اور یہی کام کرنے کے لیے اسد الدین اویسی راجستھان کو آیا ہے. میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا کرم رہا ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی کوشش میری اور جمیل کی اور زبیر کی ہے کہ آپ نیتا بنے، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے، فیوچر آپ کا ہے. آپ کے مستقبل کے فیصلے نہ کانگریس لے سکتی ہے نہ بی جے پی لے سکتی ہے. آپ کے مستقبل کے فیصلے، آپ کے فیوچر کے فیصلے آپ کو لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو بہتر معلوم کہ کون سا فیصلہ کس وقت پر لینا چاہیے. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب چناؤ آتا ہے تو سب ایک ہی الفاظ میں ایک ہی گانا شروع کر دیتے ہیں. کہ کیا گانا ہوتا ہے؟ سیکولرزم کو بچاؤ، زندگی اور موت کا معاملہ ہے. تو بتاؤ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر کیا راجستھان میں جو میں آپ کے سامنے ڈیٹا دے رہا ہوں، اعداد شمار دے رہا ہوں، بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج راجستھان میں مسلمان جو نیشنل فیملی ہیلتھ سروے ہے 2019 اور 20 کا، یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر میل نرش چلڈرن ہیں، بچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غذائیات کی کمی اگر سب سے زیادہ ہے تو مسلمان ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ جو لوگ اویسی پر الزام لگاتے ہیں کہ اویسی چناؤ لڑتا ہے تو ووٹ کاٹنے کے لیے لڑتا ہے. اگر بتاؤ یہ راجستھان میں جو بچے غذا کی کمی سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار اویسی ہے یا آپ ہیں؟ بتاؤ. نہیں، یہ تھالیاں مارنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں گے تو کچھ سوچ اور فکر لے کر جائیں. جب میں اپنا بھاشن ختم کروں گا تو آپ کو میں مجبور باتیں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل تک پہنچے، آپ کے دماغ تک پہنچے، آپ کے گھر تک پہنچے، آپ کی ماں تک پہنچے، آپ کے دوستوں تک پہنچے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ باتیں سچن پائلٹ اور اشوک گہلوٹ کو اور بی جے پی کے موڈی اور آر ایس ایس کے لوگوں تک بھی پہنچے.
میرے عزیز دوستو، آج راجستھان میں 5 سال سے کم عمر اگر کوئی انڈر ویٹ بچے جن کا وزن کم ہے تو 28% پورے پردیش کا ہے۔ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ 32%۔ 32% مسلمانوں کے 5 سال سے کم عمر کی اولاد وزن کم ہے۔ سب سے زیادہ یہ مسلمانوں کا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ حکومت آپ کی، اقتدار آپ کا، وزیر آپ کا، سب چیز آپ کا، اور ووٹ آپ دے کر ان کو نیتا بناتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو اس طرح کا حال کر کے رکھتی ہے۔ میں راجستھان کی عوام سے، راجستھان کی جنتا سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اویسی پسند نہیں ہوگا، پسند مت کریے، میں آپ کے پسند کا محتاج کبھی نہیں رہوں گا، مگر میں جو سچائی کو بیان کر رہا ہوں وہ تم کو اس پر سوچ کر بتانا پڑے گا کہ ہمارے ووٹ سے، مسلمانوں کے ووٹ سے تم کو تخت اور تاج ملا، مگر تم نے ہمارے 5 سال کے بچوں کو کس طرح کا کس حال میں پہنچا دیا۔ یہی نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کا کہتا ہے کہ ویسٹڈ بچے ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی بچے کی ہائٹ اتنی ہے تو اس کا اتنا وزن ہونا چاہیے، تو پورے راجستھان میں 16% بچے ویسٹڈ ہیں۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 20% ہیں۔ مسلمان 20% ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بتاؤ اشوک گہلوٹ، بتاؤ سچن پائلٹ، بتاؤ کانگریس کا باجا بجانے والے منافقین جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں، بتاؤ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ چناو آئے گا تو تم یہی کھڑے ہو کر ٹونک میں کہو گے کہ اویسی کو ووٹ مت دو، ووٹ کاٹتا ہے۔ ارے جو بچوں کو برباد کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار یہ سرکار نہیں ہے تو کون ہے؟ میں ہوں۔ اور پھر یہی آپ دیکھیں گے کہ سٹنٹڈ بچے، یعنی جو بچے ٹھٹر جاتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کوتا، پورے راجستھان میں 31% سٹنٹڈ بچے ہیں اور مسلمانوں میں 35% ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ہوگا، آپ کی بہن ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی، بتاؤ یہ آپ کے لیے یہ معاملہ کیا ہے؟ پھر پورے راجستھان میں خون کی کمی، انیمیا، خون کی بیماری ہوتی ہے جس سے آکسیجن لینے میں کمی ہوتی ہے، یعنی 6 مہینے سے 60 مہینے کے درمیان میں پورے راجستھان میں قریب 60% ایسے بچوں کو انیمیا کی بیماری ہے۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 68.7%۔ 68.7% ہے۔ اور جب چناؤ آئے گا تو بولیں گے یہ اویسی آیا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ ارے میں بھڑکاؤ بھاشن دینے کا الزام تم مجھ پر اس لیے لگاتے ہو کیونکہ میں تم کو آئینہ دکھاتا ہوں، تمہاری بربادی کی داستان غریبوں میں بیان کرتا ہوں۔ یہ آپ کا حال راجستھان میں کر کے رکھ دیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور آپ کو معلوم کہ پورے راجستھان میں ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا جو انرولمنٹ ہوتا ہے 2019 اور 20 کے آنکڑے دے رہا ہوں، صرف 2% ہائر ایجوکیشن میں مسلمان جاتے ہیں۔ بتاؤ آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ چناؤ آئے گا تو بولیں گے بھاجپ کو ہرانا ہے، مودی کو ہرانا ہے۔ اویسی کے باتوں میں مت آؤ، اویسی تم کو جذباتی تقریر کر کے تمہارے دلوں میں زہر پیدا کر دے گا۔ ارے اگر سچائی کو بیان کرنا زہر ہے تو میں زہر پورے بھارت میں پھیلاؤں گا، تم نے کیا ہے۔ تم نے ہمارے بچوں کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے، تم نے ہمارے معصوم بچوں کو برباد کیا ہے۔ ستا میں تم ہو، میں نہیں ہوں، اقتدار پر تم ہو، میں نہیں ہوں، مکھیہ منتری تم ہو، میں نہیں ہوں، وزیر تم ہو، میں نہیں ہوں، پردھان منتری تم ہو، میں نہیں ہوں۔ میرا حال تم نے یہ کر کے رکھ دیا، اور جب چناؤ آئے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے ایک ساتھ، پورے جوکر کھڑے ہو کر پکار کر کہیں گے اسد کی باتوں میں مت آؤ، اسد کی باتوں میں مت آؤ۔ ارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ اپنے ووٹ کا کیسے استعمال کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی تمہاری بربادی کی داستان نہیں ہے؟
آج راجستھان میں قریب 10% مسلمانوں کی آبادی ہے، اور جب میں نے آج سے 6 مہینے پہلے جے پور کو آ کر پریس کانفرنس میں مکھیہ منتری اشوک گہلوٹ کے اس پر تنقید کی تھی کہ انہوں نے اقلیتوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے خالی 98 کروڑ دیے، کیسے دیے، کتنا کم کیوں دیے، تو اشوک گہلوٹ کو تھوڑی شرمندگی ہوئی شاید، انہوں نے بجٹ کو بڑھا کر 480 کروڑ روپے کیا۔ اب آپ سنیے، ہمارے ایک پریس کانفرنس پر مکھیہ منتری بے چین ہو گئے۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ جس پردیش سے تلنگانہ سے ہم آتے ہیں وہاں پر بھی مسلمان قریب 11-12% ہیں، 45 لاکھ ہیں۔ آپ کو معلوم وہاں پر اقلیتی وزارت کا، منسٹری آف مائنورٹیز کا بجٹ کتنا ہے؟ یہاں پر آپ قریب 70-80 لاکھ کے درمیان میں بجٹ ہوا 480 کروڑ، اور جس پردیش سے میں آتا ہوں وہاں پر بجٹ ہے 1728 کروڑ روپے۔ نہیں، تالیاں نہیں مارنا، ووٹ ڈالتے وقت سوچو اس بات کو۔ 1728 کروڑ روپے تلنگانہ کا بجٹ ہے، مجلس کے صرف 7 MLA ہیں، کوئی منتری نہیں ہے، مگر مجلس کی موجودگی وہاں کی حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں سے اور مسلمانوں سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ راجستھان میں آپ کی تعداد زیادہ ہے، مگر آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس نیتا نہیں ہے، آپ متحد نہیں ہیں، آپ خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اسی لیے یہاں کی سرکار کہتی ہے کہ ان کو کیسا بھی کرو، یہ پھرا کر ہم کو ہی ووٹ ڈالیں گے۔ ایک کانگریس کے نیتا نے مجھ سے کہا تھا کہ اویسی تم سارے بھارت میں پھرتے ہو، مگر مسلمان تو ہم کو ہی ووٹ ڈالے گا، تمہاری سبھاؤں میں آئے گا، خوش ہوگا، مگر پھرا کے ہم کو ووٹ ڈالے گا۔ میں نے کہا کہ جب میں نے شروع کام کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی شاید اگر میری زندگی میں نہ ہو تو میری موت کے بعد تمہارا آفس خالی رہے گا، ویرانی کی نشان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تمہارے الفاظ اس غرور کو بیان کرتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دوسرا راستہ مجلس کا میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آؤ نوجوانوں، آؤ بزرگوں، آؤ میری ماں اور بہنوں، مجلس کو مضبوط کرو تو آپ کی اہمیت بڑھے گی، آپ کے ووٹ کی اہمیت بڑھے گی۔ آپ بتائیے کہ 480 کروڑ یہاں پر دیے جاتے اور بمشکل اس میں سے بھی آدھے پیسے نہیں خرچ ہوں گے۔ تلنگانہ میں 1728 کروڑ روپے مائنورٹیز کا بجٹ ہے، اور پھر اشوک گہلوٹ نے اعلان کیا، میں دیکھ رہا تھا بجٹ کے ڈاکیومنٹ کو، کیا کہا انہوں نے اس سال کے بجٹ میں کہ میں 3 مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز بچیوں کے لیے بناؤں گا، 6 ریزیڈنشل سکولز بچے اور بچیوں کے لیے بناؤں گا، 6 مائنورٹی بچیوں کے ہاسٹل بناؤں گا، اور 8 گرلز اینڈ بوائز کے ہاسٹل بناؤں گا 125 کروڑ روپے کے۔ اب یہاں سے کوئی کانگریسی میری بات سنے گا تو بولے گا اویسی تم نے کیا کیا تلنگانہ میں؟ میں تلنگانہ کا مکھیہ منتری نہیں ہوں، یاد رکھو، نہ میں میرا کوئی MLA منتری ہے۔ تلنگانہ میں مجلس نے کیا کیا؟ مجلس نے وہاں کی سرکار کو مجبور کیا، اور وہاں پر 204 ریزیڈنشل سکول ہم نے قائم کیے۔ گورنمنٹ کے 204 ریزیڈنشل سکول میں 60,000 مسلم بچے اور بچیاں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک فری میں پڑھتی ہے۔ کھانا سرکار کا، کپڑا سرکار کا، بچیوں کا علیحدہ سکول، اسی میں علیحدہ ہاسٹل، بچوں کا علیحدہ سکول اور علیحدہ ہاسٹل۔ اس کو بولتے ہیں سیاسی طاقت، اس کو بولتے ہیں اتحاد۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے،
جادوگر تو یہ لوگ ہیں جو جادو کر کے آپ کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، مگر آپ کو بیان کر رہا ہوں، بتائیے آج آپ بجٹ میں کہتے ہیں ہم نے کر دکھایا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 ریزیڈنشل سکول بچوں کے بنائیں گے۔ تلنگانہ میں 204 ہیں، مجلس کے صرف 7 ایم ایل اے ہیں۔ اگر یہاں پر تمہارے مجلس کے 7 ایم ایل اے جیت جائیں گے تو میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی 5 سال میں کم سے کم 20,000 مسلمان بچے اور بچیاں گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھیں گے، تعلیم یافتہ بنیں گے اور دیش کو، راجستھان کو مضبوط کریں گے۔ مگر یہاں پر مکھیہ منتری کانگریس کے بڑا اعلان کر رہے کہ میں ایسا کیا۔ اچھا، ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم، پچھلے سال آپ نے اعلان کیا تھا، پچھلے سال کے بجٹ میں سچن پائلٹ یہاں کے آپ کے ایم ایل اے ہیں اور گہلوٹ صاحب مکھیہ منتری ہیں، آپ نے کہا تھا کہ 7 ریزیڈنشل سکول بنائے جائیں گے، چورو، سوائی مادھوپور میں، ناگور میں، الور میں، جیسلمیر میں 180 کروڑ کی لاگت سے۔ ارے وہ زمین دکھا دو مجھے جہاں پر کام شروع ہونے والا ہے، وہ زمین دکھا دو مجھے جہاں پر کام تم شروع کرنے والے تھے۔ کتنا جھوٹ بولو گے مسلمانوں کو، کتنا جھوٹ بولو گے مسلمانوں کو۔ اور پھر کیا اعلان کیا گیا تھا؟ اعلان یہ بھی کیا گیا تھا کہ 3 بچیوں کے ہاسٹل بنائے جائیں گے گنگا نگر میں، بھلوارہ میں، اجمیر میں، بچوں کے لیے ناگور میں، سوائی مادھوپور میں، بھرتپور میں، الور میں 20 کروڑ سے بنائے جائیں۔ کہاں بنا رہے ہو؟ زمین بتا دو ہم کو، بتاؤ کہاں پر ہے؟ مدرسوں میں 500 مدرسوں میں سمارٹ کلاس روم بنایا جائے گا، کہاں بنایا آپ نے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجلس کو مضبوط کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، اگر آپ مجلس کو مضبوط نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ کا اسی طرح ایکسپلائٹیشن ہوگا، اسی طرح آپ کا استحصال کیا جائے گا۔ اس استحصال سے بچیے۔ یقیناً بی جے پی کو ہرانا، کون نہیں چاہتا کہ بی جے پی کو ہرائیے یقیناً بی جے پی کو، ہم بھی ساتھ ہیں۔ کیا تلنگانہ میں 2014 کا پارلیمنٹ الیکشن، 2019-18 کا اسمبلی اور کا الیکشن ہوا، کیا ہم نے بی جے پی کو وہاں پر نہیں روکا؟ کیسے روکا ہم نے تلنگانہ میں بی جے پی کو؟ 2014 کے اسمبلی کے الیکشن میں روکا، ویدھان سبھا کے 2018 میں روکا اور انشاءاللہ 2023 میں بھی روکیں گے۔ مگر روکتے کیسا ہمیں سنو آپ، کیسا روکتے؟ پورے بھارت میں مسلمان مر جاتا ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے، تو ہم تلنگانہ میں ہم مرتے نہیں، ہم زندہ رہتے ہیں، زندہ رہ کر بی جے پی کو روکتے اور اپنے آپ کو طاقت دیتے، 7 ایم ایل اے جیتتے ہیں اور پھر بی جے پی کو روکتے بھی ہیں۔ مگر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نہیں پیارے، تم مٹ جاؤ، مر جاؤ، گھر برباد کر لو، مگر بی جے پی کو روکو، کیونکہ تمہاری خبروں کے اوپر ہم اقتدار کا محل تعمیر کریں گے۔ یہی تو ہو رہا ہے نا، ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر کے کانگریس اپنے اقتدار کا محل تعمیر کرتی ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر کے اقتدار پر آتے ہیں، ہمارے بچوں کو جیل میں ڈال کر مکھیہ منتری اور وزیر بن جاتے ہیں، مسلم علاقوں کو پسماندہ رکھ کر اپنے اقتدار کی محلوں کو چمکایا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر آپ کو کڑوی لگ رہے ہیں تو مجھے معاف کرنا۔ میں لچھے دار گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے جب کھڑا کیا ہے بولنے کے لیے، تو بھارت کا پارلیمنٹ ہو یا پھر ٹونک کی سرزمین ہو، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بی جے پی کے 300 ایم پیوں کے سامنے کھڑے ہو کہ اگر میں کہتا ہوں کہ بھاجپا بھارت کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، تو کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ بغیر کسی سے ڈرے، کیونکہ میرا یہ بنیادی حق ہے سمویدھان کے تحت۔ میرے عزتدار ماں اور بہنوں، آپ سوچئے کہ راجستھان میں 9 مسلم ایم ایل اے جیتتے ہیں،
جس میں سے 3 ہمارے میوات کے میوں مسلمان ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ بھرتپور میں جنید اور ناصر کو مار دیا گیا۔ کتنے ایم ایل اے زبان کھول کر بولے، کتنے ایم ایل اے کھل کر مذمت کیے۔ جب حیدرآباد سے نکل کر اسد الدین اویسی بھرتپور جا سکتا ہے تو کیا جے پور سے اور ٹونک سے نکل کر سچن پائلٹ اور اشوک گہلوٹ نہیں جا سکتے جنید اور نصیر کے گھر کو؟ ڈرتے ہیں اگر جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں گے تو ہندو بھائیوں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ سچائی ہے، یاد رکھو آپ۔ یہ آپ کا ووٹ چاہتے ہیں مگر آپ کی جب بھائی کی لاش پڑی ہوئی اس کے سامنے آ کر ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ آپ کا ووٹ چاہتے ہیں مگر میرے بھائی کی بیٹے کی قبر پر جا کر پھول نہیں چڑھانا چاہتے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور پھر آپ کے یہاں کے ودھائک صاحب سچن صاحب نے کیا بیان دیا؟ دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ارے یہ تو 70 سال سے بولا جا رہا ہے سچن صاحب، دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ارے دوشی کو سزا نہیں ملتی، ہم کو سزا ملتی ہے۔ ہمارے بیٹے مر جاتے، جیل کو ہم باپ جاتا ہے۔ ہماری بیٹی کی مستقبل کو برباد کر دیا جاتا ہے، ہمارا گھر ویران ہو جاتا ہے، سزا ہم کو ملتی ہے۔ کیوں سچن صاحب آپ جنید اور ناصر کا نام نہیں لے سکتے تھے؟ آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نام نہاد گو رکشک ہیں جو ظلم کر رہے میواتی مسلمانوں پر؟ کہ یہ بھارت کے شہری نہیں ہے؟ آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بی جے پی کو اگر ہرانا ہے تو آئیڈیالوجی پر ہرانا پڑے گا۔ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے ہو سکتا ہے کیا؟ بتاؤ۔ جہالت کا مقابلہ جہالت سے ہوگا، ظلم کا مقابلہ ظلم سے ہوگا۔ ارے جہالت کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے، اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے، ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے۔ تم صرف تھالی مار کر گھر میں جا کر سو نہیں جانا اب کے بعد۔ اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ، اپنے محلے کے بزرگوں کو سمجھاؤ، اپنے دوستوں کو سمجھاؤ کہ ایک دیوانہ آ کر ہم کو سچائی بیان کر کے گیا تھا۔ آج آپ دیکھو کہ جنید اور نصیر کو بے دردی سے مارا گیا، اس کی داستان تو بیان کروں گا میں مکھیہ منتری سے اور یہاں کے ودھائک سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سچن پائلٹ صاحب گجر ہے نا؟ ہے نا؟ گجر ہے۔ میں جو گجروں کے نیتا ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں، کروری سنگھ بینسلا صاحب کو۔ انہوں نے گجروں کے لیے جو کام کیا، انہوں نے گجروں کو ایک مقام دیا، ایک عزت دی، ان کو طاقت دی۔ مگر آپ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں تو کھندے سے کھندا ملا کر نمازیں تو ادا کر لیتے ہو، مگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہو تو تم انتشار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں سن کر اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہو، پیشانیوں کو جھکاتے ہو، درود و سلام کے نذرانے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہو، اور جب باہر نکلتے ہو تو پھر تم انتشار کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ مجھے تم کیوں انتشار کا شکار ہو جاتے ہو؟ کیا تمہاری دعاؤں میں طاقت نہیں رہی؟ ارے تمہاری دعاؤں میں طاقت ہے، تم دعا کرو اور میدان میں نکل کر ان دعاؤں کو آزماؤ تو صحیح کبھی کہ یا اللہ میں نے تیرے سامنے میری مصیبت کو بیان کیا، اب میں جنید اور نصیر کے حق کے لیے لڑوں گا، پروردگار میری مدد تو فرما۔ تم نکلو گے نہیں تو مدد کیسے آئے گی؟ اگر تم سمجھو گے کہ صرف دعاؤں سے کام ہو جائے گا، نہیں، اگر دعاؤں سے کام ہوتا تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک کو شہید نہیں کراتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر دعاؤں سے کام ہوتا
تو امام حسین ایک ظالم کے سامنے اپنی گردن کو نہیں کٹاتے بلکہ اپنی پوری آل کو قربان کر دیا حق کی سربلندی کے لیے امام حسین. لاکھوں سلام امام حسین پر. بتاؤ پھر تم آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میں تو ایک ریاکار، ایک گناہگار مسلمان ہوں. میں تو صرف بیان کر رہا ہوں کہ آج آپ کو سوچنا پڑے گا. جنید اور ناصر کو کڈنیپ کیا گیا، کڈنیپ کر کے ان کو مارا اور پیٹا گیا. اس کے بعد ہریانہ کے پولیس اسٹیشن میں لے جا کر ان ظالموں نے تھانے دار سے کہا کہ ان کو لے لو، اریسٹ کرو. انہوں نے گائے تسکری کرتے تھے تو تھانے دار نے کہا یہ مر جائیں گے، میں نہیں لوں گا. تو ان ظالموں نے 180 کلومیٹر دور لے جا کر جنید اور ناصر کو، ان کے جسموں کو جلا دیا، گاڑی کو جلا دیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جنید تمہارا خون کا بھائی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ناصر تمہارا بھائی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو غریبوں کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھتے ہیں، جو مظلوموں کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھتے ہیں. مگر کم سے کم تم تو سمجھو. کیا تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے گھر میں تمہارا بھائی جلے گا؟ کیا تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے سامنے جلی ہوئی لاشیں آئیں گی؟ یہ پورے دیش کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. یہ بھارت کے سمویدھان کا مسئلہ ہے، رول آف لا کا مسئلہ ہے. میں دیش کے پردھان منتری سے کہہ رہا ہوں کہ G20 کے آپ پریزیڈنٹ شپ مبارک ہو، مگر یہ کون سی بھارت میں یہ رواج بن چکا ہے کہ بچوں کو کڈنیپ کر کے ان کو پیٹ کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. یہ کون سے آزادی کا امرت اتسو منا رہے؟ یہ گاندھی کا ملک ہے، ابوالکلام آزاد کا ملک ہے، جوہر برادران کا ملک ہے، غریب نواز کی سرزمین ہے یہ. اور آج آپ یہ ہم کو تحفہ دے رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا گزر گی. کل ہم گھر گئے تھے جنید کے، سن رہا تھا پکار کر مجھ سے اور جمیل سے کہہ رہے تھے کہ جنید کے 6 بچے نہیں، اس کے بھائی کے بچے بھی کی بچوں کی اولاد کی پرورش جنید کی تھی، کیونکہ اس کا بڑا بھائی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. جنید اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کو بھی پالتا تھا. آج ایک گھر میں ایک آدمی کے موت سے، اس کو زندہ جلانے سے 13 بچے یتیم ہو گئے. 13 بچے یتیم ہو گئے. ارے اگر یہ گاندھی کا ملک ہے، گوتم بدھ کا ملک ہے، مہاویر کا ملک ہے، سلطان ہند غریب نواز کا ملک ہے، تو پھر کہاں گئی انسانیت؟ یہ کون ہے یہ شیاطین جو انسانیت کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ راجستھان کے مکھیہ منتری نے اعلان کیا کہ ہم جنید اور ناصر کو 15 لاکھ دیں گے. مکھیہ منتری اشوک گہلوٹ صاحب، جب آپ کے پردیش میں بھلواڑہ اور ادے پور میں اس طرح کا ایک واقعہ جو ہم سب نے کنڈیم کیا تھا، تو آپ کی سرکار نے 50 لاکھ اور ایک گورنمنٹ کی نوکری دی تھی. یہاں پر بھرتپور میں اگر ہوتا ہے تو کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ آپ تفرقہ کر رہے ہیں، آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. کانگریس کی سرکار تعصبیت کا مظاہرہ کر رہی ہے. مرنے والا تو مر گیا، مگر مذہب کے نام پر 50 اور 15 لاکھ کیسے ہوتے ہیں؟ بتاؤ مجھے. بولو جو کانگریس کی تائید کرتے ہیں، صدیوں سے کر رہے، خاندان کے کر رہے، بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا جنید اور ناصر کی زندگی، ان کی زندگی کم تھی کیا؟ بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی.
انسان کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. کسی ماں سے پوچھو, کسی باپ سے پوچھو, کسی بھائی سے پوچھو, کسی بیٹے سے پوچھو, کسی بیٹی سے پوچھو کہ بتاؤ تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی کی جان کی قیمت کیا ہے, تو بولے گا کہ تو ساری دنیا رکھ لے, مجھے اس کی جان دے دے. مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 لاکھ کا اعلان کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا گجروں کے جو بہت بڑے لیڈر گزرے, کروری سنگھ بینسلا صاحب, میں ان کو سلام کرتا ہوں. مگر آپ بتاؤ, آج آپ 10% ہیں. انہوں نے گجروں کو ریزرویشن دلا دیا. ان کے ایک حکم پر, ان کے ایک فیصلے پر لاکھوں گجر نکل کر ٹرین کی پٹریوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے, ہائی وے پر بیٹھ جاتے. اور آپ کا حال یہ ہے کہ چناؤ آتا ہے تو ہم کو پکار کر کہا جاتا ہے اے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر پولیس ایک لٹ زمین پر مارتی ہے تو پورے کے پورے بھاگ, سناٹا ہو جاتا ہے. اور یہ کروری سنگھ بینسلا نے گجروں کو اتنی طاقت دی کہ نکل کر آؤ اور بیٹھ گئے. بتاؤ کیا تم اپنے درمیان سے کسی نیتا کو مناؤ گے یا نہیں مناؤ گے؟ کیا تم کسی کو اپنا نیتا بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے؟ بتاؤ مجھے. تم میں قابلیت ہے, یاد رکھو اللہ نے تم کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. تم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے سینوں میں جو دولت ہے, تم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے سینے میں جو طاقت ہے, تم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تم صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو اور ایک اچھا فیصلہ لو. ورنہ یاد رکھو, جو استحصال, جو لوٹ, جو کمزوریاں 70 سال سے پیدا ہو گئی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. نوجوانوں, تمہارے لیے اویسی لڑ رہا ہے. میرا مستقبل نہیں ہے, میری زندگی کا چراغ کبھی بھی گل ہو سکتا ہے, ہم سب جائیں گے اس دنیا سے. نوجوانوں, تمہارے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. بیٹیوں, تمہارے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. تم کو اس میں ساتھ دینا پڑے گا, اپنے گھر والوں کو منانا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کیوں نہیں راجستھان کے 10% مسلمانوں کو ریزرویشن ملتا ہے؟ کیوں نہیں دیا جاتا بتاؤ آپ؟ بلکہ قائم خانی لوگوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے, مسلم میراثیوں کو ملنا چاہیے, میر رانا کو ملنا چاہیے, بیٹی کو ملنا چاہیے, باروٹ مسلمان کو ملنا چاہیے, میوں مسلمانوں کو ملنا چاہیے, مگن نائر مسلمانوں کو ملنا چاہیے, دمامی مسلمان برادری کو ملنا چاہیے, لنگا دودھی مسلمان برادری کو ملنا چاہیے, ناگرچی برادری مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے. کیوں نہیں دیتے اشوک گہلوٹ دونوں ریزرویشن؟ آپ نے ایک پی آئی ایل ہائی کورٹ میں جواب میں سرکار نے کہا کہ راجستھان میں 52% آبادی او بی سی کی ہے, تو مجلس کانگریس کے اشوک گہلوٹ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ 52% اگر ریزرویشن ہے اس کو بڑھاؤ, بڑھاؤ اس کو آپ, اور بڑھا کر اس کو 50% کا بریج کراس کر سکتے آپ, بریج کرو اس کو, مگر 10% مسلم او بی سی کو دو, 10% مسلمان او بی سی کو دو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی حصہ ملے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی ڈی ایم بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی آئی پی ایس آفیسر بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پولیس میں آئیں, مگر ریزرویشن کے بغیر کیسے آئیں گے؟ یہ کون سا انصاف ہے بتاؤ آپ کہ مسلمانوں کو, راجستھان کے او بی سی مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جاتا؟ آپ کو معلوم کہ راجستھان میں 38% مسلم نوجوان جس میں بچی اور بچیاں ہیں, وہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے, تعلیم نہیں حاصل کر رہے, نہ ٹریننگ. 38% راجستھان کے مسلمانوں, یہ ڈیٹا ہے میرے پاس. اگر کوئی کانگریسی اور بھاجپائی کہے گا کہ میں نہیں مانتا تو آ جاؤ, مقام بتاؤ جے پور میں ڈیٹا لے کر آتا ہوں, تم 10 منٹ نہیں بیٹھ سکو گے میرے سامنے. اور ہم لوگ ایک سروے کرائے ہیں, رپورٹ آ چکی ہے راجستھان کے مسلمانوں کے بارے میں.
اور انشاءاللہ تعالی اس کا ہم ان قریب میں اس رپورٹ کو جاری کریں گے تاکہ بھاجپا کو اور کانگریس کو بھی معلوم ہو جائے۔ اچھا، آپ کو معلوم کہ بی جے پی اور کانگریس نے گو رکشا پر کتنے پیسے خرچہ کیے، گوشالاؤں پر اور گو رکشا پر؟ ان دونوں سرکاروں نے 1511 کروڑ روپے خرچہ کیے، 1511 کروڑ۔ اور یہاں پر ہمارے مسلمان بچوں کو اسکول نہیں ملتا ہے، اسکول نہیں ملتا ہے، اور اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی جنید اور ناصر کی موت ہو جاتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کو اٹھنا ہے، اور ہم بھارت کے پردھان منتری کے بارے میں بولے بغیر اپنا بھاشن ختم نہیں کر سکتے۔ متروں کے بارے میں تو بولنا ہی پڑے گا۔ آج بھارت میں، راجستھان میں، دیش کے پردیش میں بھارت کے پردھان منتری اور ان کی پارٹی بی جے پی اور آر ایس ایس نے، اور راجستھان میں کانگریس نے، یا جس پردیش میں کانگریس کی سرکار ہے، انہوں نے مسلمانوں کا یہ حال کر کے رکھ دیا کہ کانگریس والے کہتے ہیں کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے، اور بی جے پی آر ایس ایس کہتی ہے کہ جب تم مر جاتے ہو تو تمہارے بچوں کی تدفین اگر خبر بنتی ہے تو ہماری وجہ سے۔ یعنی زندہ ہے تو ان کے رحم و کرم پر، اور تدفین ہو رہی ہے تو ان کے رحم و کرم پر۔ یہ مذاق بنا کر رکھ دیا آپ نے، یہ مذاق بنا کر رکھ دیا ہمارا آپ نے۔ یہی اشوک گہلوٹ ہے، پوچھئے ان سے کہ گجرات کو آئے تھے، ایک باپو نگر ویدھان سبھا میں مجلس کا ایک کینڈیڈیٹ تھا، رات کے 12 بجے اشوک گہلوٹ اس کو بلاتے، وہ بے ایمان نکلا، اس نے اپنا ایمان بیچ دیا 20-25 لاکھ پر۔ تو اشوک گہلوٹ نائٹ سوٹ میں اس کو کھنڈوا پلا رہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اشوک گہلوٹ نے کھنڈوا پلایا، مگر اللہ نے اس کو رسوا کیا، وہ ہار گیا۔ کانگریس کا کوئی پٹیل تھا، ہار گیا، مگر اشوک گہلوٹ کیا بولے؟ نہیں، اویسی کی وجہ سے ہار گیا۔ اما یار، تم تو اس کو رات کے 12 بجے اس کو تم کھنڈوا پینائے، 20-25 لاکھ کی مٹھائی کھلائے، اس کے باوجود بھی اگر وہ مرد نہیں نکلا تو میں ذمہ دار۔ یہاں بی جے پی کہتی ہے کہ ہم کو مسلمان نہیں چاہیے، بی جے پی کہتی ہے نہیں چاہیے ہم کو مسلمان، کھل کر کہتی ہے بھاجپا۔ ہمارا یہ بھاشن کے بعد شام میں ٹی وی پر کوئی بی جے پی کا نیتا جا کر بولے گا ہمارے پاس کیا نخوئی نہیں ہے، وہ فلان نہیں ہے۔ منتری کون ہے تمہارے پاس مسلمان؟ بتاؤ، کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہم بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں، جنید نصیر کے اوپر پردھان منتری آپ کچھ بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ یہ جو گاؤں رکشک کے نام پر یہ لوگ جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں، گائے کی حفاظت کر، یہ قانون ہے، مانتے ہیں، مگر یہ لوگ کون ہیں جو روڈ پر نکل کر گولیاں چلاتے ہیں؟ وارث کو مار دیا گیا، فیس بک پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، وارث کے منہ سے خون نکل رہا ہے، پردھان منتری وارث مر جاتا ہے، وارث کے پریوار کہتے ہیں کہ وارث کو مارا ان ظالموں نے۔ قاسم ایک 12ویں کلاس کا بچہ گولی چلاتا ہے، وہ ملعون جس کا نام ایف آئی آر میں آیا۔ پردھان منتری، کیا آپ اس ملعون کو گرفتار کروائیں گے جو ہتھیار لے کر پھرتا ہے، بندوقیں لے کر پھرتا ہے، ہتھیار لے کر پھرتا ہے؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو ہتھیار لے کر ہریانہ سے راجستھان میں گھس کر جنید اور نصیر کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں؟ یہ کون ہے یہ لوگ؟ پردھان منتری، کیا آپ کی سرکار، آپ کی پارٹی ان کو روکے گی؟ پردھان منتری، آپ کب تک یہ بولتے رہیں گے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، جبکہ آپ ہی کی پارٹی کے اسٹیٹ سے لوگ آ کر، اور یہ تمام کے تمام ظلم کرنے والے پردھان منتری، یہ ان کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے، ان کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے۔ اور پردھان منتری کب روکیں گے؟ اگر پردھان منتری چاہتے ہیں تو 10 منٹ میں سب ختم ہو جائے گا۔
پردھان منتری اگر چاہتے ہیں تو 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا یہ، مگر نہیں ختم ہوگا. یاد رکھنا، مجھے کل جنید کے گھر میں بتا رہے تھے کہ آ کر بچیوں کو چھیڑتے ہیں نشے کی حالت میں، اور جب بچوں نے اعتراض کیا تو انہی بچوں کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا. پردھان منتری، یہ دیش ایسا نہیں چل سکتا. یاد رکھیے، آپ کے 8 سال، آپ 9 سال ہو چکے ہیں پردھان منتری بن کر. اخلاق، پیلو خان، رگبر، جنید، نصیر، یہ کتنے واقعات ہوں گے کہ ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے. پردھان منتری، اگر ہمارا جرم مسلمان ہے تو کون سا جرم ہے یہ بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو لے جا کر زندہ جلا دیا جاتا ہے، ہمارے گھر میں بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے. پردھان منتری، آپ کیا منہ نہیں کھولیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ایک موڈی سب پر بھاری، تو موڈی جی ان گو رکشک پر اب بھاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کو بتا دو. آپ پارلیمنٹ میں چھاتا مار کے بولتے پردھان ایسا، مگر پردھان منتری چین کا نام نہیں لیتے. اور یہ گو رکشک نہیں ہے، یہ گائے کے نام پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے گائے ایک مبارک چیز ہے، ہم ان کے عقیدے کو سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے ریلیجیس بلیف کی. مگر پردھان منتری ان کو روکیں گے نہیں. کیا موڈی ان لوگ، ان ظالموں پر بھاری پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بتا دو پردھان منتری. آپ کو بولنا پڑے گا، روکنا پڑے گا ان ظالموں کو. ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں، ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور ہم آر ایس ایس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کے بھگوت سے، جو بڑا ہر تھوڑے تھوڑے دن کو ایک الٹا سیدھا، کبھی جھوٹ کبھی سچ کا بیان دے دیتے ہیں. ارے کیوں بات کریں گے آر ایس ایس سے لوگ؟ جو لوگ بات کر رہے ہیں آر ایس ایس سے، آؤ جنید اور نصیر کے گھر کو دیکھو. تم مجھ پر تنقید کرتے ہو کہ اویسی یہ بولتا ہے، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند گزارشات مجھے آپ تک رکھنا تھا. ہم بھارت کے پردھان منتری کو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ظالم لوگ ہیں. پردھان منتری، اگر آپ گاندھی سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ گاندھی سے سچی محبت کرتے ہیں، تو جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا پردھان منتری، وہ ناتھورام گوڈسے کی ناجائز حرامی اولاد ہے. پردھان منتری، اگر آپ گاندھی سے محبت کرتے ہیں تو ناتھورام گوڈسے کی اولاد کو روکو، ان کو جیل میں ڈالو. پردھان منتری، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ناتھورام گوڈسے کی اولاد ہیں. جنید اور نصیر کو مارنے والے ناتھورام گوڈسے کی حرامی اولاد ہے. اخلاق اور پیلو خان کو مارنے والے ناتھورام گوڈسے کی اولاد ہیں. یہ گاندھی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں. ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں پردھان منتری، آپ مسلمانوں کے بھی پردھان منتری ہے یا نہیں؟ بتا دو. آپ اگر آپ مسلمانوں کے پردھان منتری ہیں تو ہم کو انسان کی طرح دیکھو. ہم کبھی ووٹ نہیں دیے بی جے پی کو، نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کبھی آر ایس ایس کو نہیں مانیں گے، نہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ڈر کر آپ کے سامنے نہیں جھکنے والے ہیں، ہم لڑ کر اپنا حق لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگ آج کے بعد بڑی تکلیف میں آئیں گے. ہم تو پائلٹ صاحب سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں، پائلٹ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا خواب پورا نہیں ہوگا. آپ کا خواب تو پورا نہیں ہوگا پائلٹ صاحب، آپ ایسے ہی پھرتے رہیں گے. مگر پائلٹ صاحب، اب کے بار چناؤ آپ گجر ودھان سبھا سے لڑیے. جیسا کہ ہم کو بتایا گیا، دوسا ہے، مادھو پور ہے، کرولی ہے، یہاں سے مجلس لڑے گی انشاءاللہ تعالی. کیا آپ ساتھ دیں گے مجلس کا؟ آواز میں دم نہیں ہے یار.
ایسی آواز نکالو کہ اشوک گہلوٹ اور سچن پائلٹ اور دلی میں موڈی تک پہنچ جائے کہ راجستھان میں اب ایک نیا سیاسی انقلاب لکھا جائے گا۔ کیا آپ ساتھ دیں گے مجلس کا؟ کیا آپ مجلس کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ مجلس کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ راجستھان میں ایک سیاسی انقلاب برپا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی۔ مگر جب پولنگ بوتھ کو جائیں گے تو کوئی پکار کر بولے گا اے بھڑکاؤ بھاشن کو یاد مت رکھ۔ بہت بولیں گے، ہمارے خلاف بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ ہم تو قانون الزام لگانے والوں سے بھی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں نے تم کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے الزام کا، کیونکہ اللہ فیصلہ کرے گا ہر چیز کا۔ اللہ میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے جانتا ہے۔ بہرحال عزیز دوستو، آپ کا بہت شکریہ۔ مجلس کے سنگٹھن کو مضبوط کریے، مجلس کے ممبرشپ بنائیے اور اپنے مستقبل کے فیصلے کریے۔ نیتا بنیے، لیڈر بنیے، قائد بنیے۔ آپ میں اللہ نے بے شمار نعمتیں آپ میں ہیں۔